نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیہ مبارکہ کے ان الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک مومنین ایمان والے آپس میں بائی بائی ہیں، اگر کہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے یا لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل نصب و سبب منقطع فی یوم القیامہ الا نصبی و سببی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا نسب اور ہر ایک کا سبب یعنی نسبی رشتہ داریاں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے نکاح کے رشتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے نسب اور میرے نکاح کے رشتے جو ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم، ان خلافت راشدہ کے دور کے اندر اتنی فتوحات یا اتنا دین اسلام آگے تک نہیں پھیلا جتنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر اسلام کو جو ہے وہ وسعت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت میمونہ اور ان کی بیٹی ہے حضرت ام لیلہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان کے اندر جو شہید ہونے والے سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی والدہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی۔ تو گویا کہ ان کے آپس کے اندر رشتہ داریاں صحابہ اور اہل بیت کی تھی، خصوصاً حضرت ابو سفیان کے خاندان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے، اور ایک حضرت امام حسین کی ساتھ ان کی پوتی کا نواسی کا رشتہ ہے، وہ بھی ایک رشتہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ قربتیں حاصل ہیں، اور آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ آپ کا ذکر مبارک جو ہے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ چیپٹر آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بنائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی برگزیدہ ہستیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں اختلاف ہوا جب حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے اور قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑ لیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، آپ میری داڑھی کو نہ پکڑیں۔ اختلاف ہوا لیکن کفر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے جو ہے بظاہراً تو مخالفت کی، لیکن مخالفت ہے بظاہر لیکن کفر نہیں ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا نبی ہیں، لیکن بھائیوں کے اختلاف کی وجہ سے کفر نہیں ہوا، اختلاف ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی بیٹی کے رشتے کو قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ بھی دیا، لیکن وہ مخالفت ہے بظاہر لیکن کفر نہیں ہے۔ حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، لیکن اختلاف موجود ہے بظاہر لیکن کفر نہیں ہے۔ اس طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف بڑھتے بڑھتے جنگ کی نوبت آ گئی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو جنگ صفین ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مابین، تو حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے، ان کا اور ہمارا رسول ایک ہے، ان کا اور ہمارا دین کی دعوت دینا ایک ہے،
لیکن اختلاف آخر میں جا کر ارشاد فرمایا کہ اختلاف ہمارا یہ ہے کہ صرف من دم عثمان و نحن منہ براء، کہ ہمارا اختلاف جو ہوا ہے وہ اختلاف حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کے مطالبے پر ہوا ہے، صرف مطالبہ تھا، اور وہ مطالبے کو جو دوسرے شیطانی گروہ تھے انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے بات کا بتنگڑ بنا کر، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ دونوں کے آپس میں جنگ صفین کا معرکہ جو ہے وہ پیش آیا۔